رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ ابو ذر سے بڑا سچا انسان سایہ آسمان کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے، اور روئے زمین پر ابو ذر سے سچا انسان کوئی بھی خدا نے پیدا نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا تمغہ ہے ابو ذر کو۔ اور ابو ذر کو رسول اللہ نے ایک خصوصی تربیت کی، ایک منفرد آدمی تھا، ان کا ایمان لانا بھی دوسروں سے ہٹ کے تھا، اور ان کا اسلام لا کر پھر آگے امت کے اندر کردار وہ بھی دوسروں سے مختلف تھا، پھر جو وفات ہوئی وہ بھی دوسروں سے منفرد تھی، مبارزہ زندگی بھی بالکل دوسروں سے منفرد، اور رسول اللہ نے ہی یہ فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ دوسروں سے الگ تھلگ رہے گا، اور ایسا ہی رہا۔ ایک بہت مفصل وصیت نامہ ہے رسول اللہ کا فقط ابو ذر کے نام۔ اس کے لیے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ رسول اللہ کبھی اکیلے مجھے مل جائیں اور کوئی بھی نہ ہو، صرف میں ہوں اور حضور ہوں، اور میں اس وقت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ اس فرصت کی طاق میں رہتے تھے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ موقع دیکھ لیا، میں آیا مسجد میں، مسجد النبی میں، اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، دونوں بھائی خلوت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری مسجد خالی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ابو ذر نے فرمایا، میں سمجھا کہ وہی موقع جس کی تلاش میں میں تھا وہ مجھے مل گیا ہے، یعنی یہ خلوت ہے۔ امیر المومنین کی موجودگی کو انہوں نے مخل نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو خلوت ہی کہا کہ یہ خلوت ہے، اور آ گئے اور حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ سے وصیت لینے آیا ہوں، مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ اور حضور نے وصیت، وصایا ہے رسول اللہ کے، مفصل ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں وہ وصایا، اور وہ بہت عالی شان ہے۔ حضور نے ایک منفرد وصیتیں ابو ذر کو کی جو دوسرے صحابہ کو کمتر ایسی وصیتیں کی۔ ویسے رسول اللہ کی عمومی تعلیمات میں وہ وصایا موجود ہیں، لیکن اس شکل میں اور اس انداز میں جس طرح سے ابو ذر کو وصیت کی یہ نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری سے آپ آشنا ہوں، چونکہ یہ نظر انداز شدہ صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، خوب آج پاکستان میں صحابہ کے چاہنے والے زیادہ ہیں، صحابہ کے لیے ہر کام کرنے والے، صحابہ کے نوکر، صحابہ کے لیے جان دینے والے اور عظمت صحابہ پہ مر مٹنے والے، لیکن یہ سب صحابہ کو نہیں یہ پروٹوکول دیتے۔ کچھ بنو امیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں لیکن بنو امیہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ صحابی ہیں ان میں دو کے اگر میں نام لوں سر فہرست تو ان میں ایک ابو ذر ہیں اور ایک عمار یاسر ہیں۔ یہ بنو امیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں۔ ابو ذر جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، جو صحابہ کی حمایت کے قائل ہیں، صحابی کسی زمانے میں بھی اگر اس کی توہین ہو، اگر اس کی ہتک ہو، اگر اس کی کوئی گستاخی ہو تو وہاں نوٹس لینا چاہیے، اور یہ نوٹس لینا چاہیے۔ یہ ان سے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی صحابی نہیں ہے میرا، سب سے سچا صحابی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے سائے کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ خوب جب حضور نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک عنوان بتا دیا ہے، تو پھر عظمت میں، تعظیم میں اور حرمت کی پاسداری میں تو سب سے پہلے حضرت ابو ذر کا دفاع کرنا چاہیے بطور صحابی رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہے، غفاری ہے، غفاری، غین کے نیچے زیر ہے، قبیلہ غفار، قبیلہ کنانہ کا ایک شاخ ہے قبیلہ غفار، اور یہ اس کے فرد ہیں۔ ابو ذر غفاری ہیں، غفاری وہ اور معنی بنتا ہے، غفار غفران سے ہے، یہ غفار ہے۔ یہ مکہ کے نواح میں، مضافات میں چند فرسخ کے فاصلے پر ایک بستی میں ان کی ولادت ہوئی، پرورش ہوئی، اور جب
ان کی جوانی ہوئی، اس زمانے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مکہ میں مبعوث فرمایا، اور جب حضور نے اپنی دعوت کو عام کیا تو تاریخوں کے مطابق ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں مکہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر، شاید کوئی 100 کلومیٹر یا اتنا کم و بیش فاصلہ بنتا ہوگا، اس فاصلے پر ان کا وہاں قبیلہ بھی تھا اور گھر بھی تھا اور خاندان تھا۔ ان کے خاندان کا کام جو تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ راہزنی ہے، کہ خاندان والے راہزنی کرتے تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے، راہزنی نہیں تھا، راہداری کہہ سکتے ہیں آپ، راہداری ان کا کام تھا، نہ راہزنی۔ راہزنی کا مطلب ہوتا ہے کہ قافلے تجارتی آنے جانے والے ان کو لوٹنا، راہداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قافلوں کی حفاظت کر کے اس حفاظت کے بدلے میں ان سے پیسے لینا، اس حفاظت کا، پروٹیکشن کا فیس لینا ان سے، کہ ہم آپ کو حفاظت سے اپنے علاقے سے پاس کراتے ہیں، کسی راہزن کو لوٹنے نہیں دیں گے۔ ابو ذر کا بھی کام یہی تھا، اور چونکہ کوہستانی فرد ہے، صحرائی ہیں اور طاقتور تھے، بہت ہی مضبوط جسم کے اور ارادے کے مالک، انہوں نے قافلے والوں سے سنا ہوا تھا حضور کا نام کہ مکہ میں ایک شخصیت آئے ہیں اور وہ جو کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ابو ذر کو اسی سے بہت دلچسپی تھی کہ کوئی تو آیا ان چیزوں کے خلاف بولنے والا، کوئی تو آیا، چونکہ ابو ذر کے بارے میں ہے کہ وہ خود پہلے سے ان چیزوں، بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے، وہ پہلے سے ان تمام قباحتوں کی جو عربوں کے اندر رائج تھیں، ابو ذر ان کی مخالفت کرتے تھے۔ بلکہ ابو ذر کو ایک دفعہ ابو ذر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ جو مکہ میں جا کر خبر لے کر آؤ کہ یہ جو روز ہم قافلوں سے سنتے ہیں کوئی شخصیت ہے اور بڑی انقلابی باتیں کرتے ہیں اور یہ موجودہ سسٹم سب کو انکار کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو خود ذرا سن کر آؤ کہ کیا کہتے ہیں۔ چونکہ قافلے والوں میں سے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے کیا، جو کچھ مشرکین پروپیگنڈا کرتے ہیں قافلے والے وہی پھیلاتے جاتے ہیں۔ بھائی کو بھیجا کہ آپ کوئی مستند خبر لے کر آؤ۔ ابو ذر کے بھائی گئے، کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر اس کے بعد واپس آئے، تو آ کر بھائی نے جو پہلی رپورٹ دی ابو ذر کو وہ کیا تھی؟ کہا کہ وہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو ادھر۔ کہا وہ کیا باتیں ہیں؟ کہا وہ بھی ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں جو آپ، جن کے یہاں اپنے قبیلے والوں کو جن کاموں سے روکتے ہو وہ سب کو ان کاموں سے روکتے ہیں۔ ابو ذر نے جب یہ سنا تو پھر رہا نہیں گیا، پھر ابو ذر نے قبیلہ چھوڑا اور مکہ آ گئے، اور آ کر لوگوں سے پوچھتے تھے این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہیں یہ ہستی جن کا نام مقدس یہ ہے، وہ کہاں ہیں؟ جس کو پوچھتے وہ یا ڈر جاتا، سہم جاتا، یا لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خاموشی کا اشارہ کرتا کہ یہ نام مت لو ورنہ پٹ جاؤ گے۔ پوچھتے پوچھتے ابو ذر نے ایک آدمی سے پوچھا، اس نے اشارہ ایک بچے کی طرف کر دیا کہ اس بچے کو پتا ہے، اس سے پوچھو۔ وہ بچہ کون تھا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ ابو ذر نے جا کر پوچھا این محمد، کہا کیوں؟ کہا ملنا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لے کر گئے، جا کر ملایا، بہت مختصر وقت کے اندر حضور نے ابو ذر کو تعلیم دے دی، بہت مختصر وقت میں، اور ساتھ یہ وصیت بھی کی کہ اپنا خیال رکھنا اور ابھی واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں مکہ میں نہیں رکنا اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا۔ لیکن ابو ذر کی طبیعت، ابو ذر کا مزاج، ابو ذر کی شخصیت، جب اس کو یہ جاگ لگ گئی جو پہلے سے ہی اس کے اندر یہ تڑپ موجود تھی، اب تو اس کو چنگاری بھی دکھا دی گئی، شعلہ بھی بنا دیا گیا۔ جب وہ شعلہ بھڑک اٹھا تو سیدھے آیا، آ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد ابو ذر پہ حملے چاروں طرف سے اور زخمی ہوئے۔ باہر کے حضور نے پھر واپس بھیجا کہ اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو اور وہاں رہو جب تک دوسرا حکم نہیں آتا۔ یہ آغاز ہے ابو ذر کا۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ بائیں کے ابو ذر مجبور نہیں تھے ہجرت پر، چونکہ مکہ میں نہیں تھے، مکہ سے دور آبادی تھی اور وہاں پر
ان مشرکین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ ابو ذر کا قبیلہ طاقتور تھا، اور اس علاقے میں خود مشرکین مکہ کو اجازت لے کے ان سے گزرنا ہوتا تھا، اگر وہ راستہ روک لیں تو یہ بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ابو ذر نے ہجرت کی، صرف محبت رسول اللہ میں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہوں، میں ادھر اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں، ہجرت کر کے خاندان وہیں چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ، اور وہ پھر سختیاں، وہ ساری دشواریاں، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، ہر چیز میں شریک رہے، اور حضور ابو ذر کا مزاج بنتا گیا، ایسا مزاج جو تمام صحابہ سے منفرد مزاج۔ ابو ذر کے مزاج کا کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے صحابہ کی زندگیاں پڑھنا، صحابہ کا طرز عمل پڑھنا، صحابہ کی سیرت پڑھنا۔ ہر صحابی کا ایک اپنا مزاج تھا، سلمان فارسی کا ایک اپنا مزاج تھا، عمار یاسر کا ایک اپنا مزاج تھا، ابو ذر کا ایک اپنا مزاج تھا۔ ابو ذر ایک بے چین روح، ایک تڑپ، ایک شعلہ، ایک جذبہ محض، سمجھوتے والا بندہ نہیں ہے کسی کام پر بھی، کسی چیز پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق نہیں ہے وہ حق نہیں ہے۔ مصلحت کوش نہیں ہے، مصلحت پسند نہیں ہے ابو ذر۔ انہیں پتا تھا کہ یہ بات کروں تو میرے اوپر آفت نازل ہوگی، خوب ہوتی ہے تو ہو جب بات درست ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زیر آسمان سایہ آسمان ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے، چونکہ سچ کہنے میں ابو ذر کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، بلکہ سامنے لٹکتی تلوار بھی ابو ذر کو نہیں روک سکتی تھی۔ ابو ذر اب آ جاتے ہیں رسول اللہ کے بعد کے زمانے میں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو طرز تھا حکمرانی کا اور عمل کا، اس میں ابو ذر کہاں فٹ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ انفٹ بندہ ہے ابو ذر۔ حضور نے بتا دیا تھا ابو ذر کبھی بھی منصب عہدہ نہیں لینا، کبھی بھی کسی جگہ کا کوئی والی نہیں بننا، مدیر نہیں بننا، کسی جگہ کی مینجمنٹ نہیں لینا، چونکہ پتا تھا کہ یہ انفٹ آدمی ہے، یہ نہیں چل سکتا کسی کے ساتھ۔ رسول اللہ نے خود روکا تھا ابو ذر کو، اور ابو ذر نے رسول اللہ کی وصیت پر آخر تک عمل کیا۔ ایک تو ابو ذر کو کبھی کوئی آفر آئی ہی نہیں، چونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کو کوئی مدیریت دے کر پھر مسائل کیا پیدا ہوں گے۔ یہ تو ٹلتا نہیں ہے کسی سے، جھجکتا نہیں ہے کسی سے، کسی کے سامنے بھی حق بات کرنے سے کوئی جھجک نہیں ہے۔ ابو ذر نے خود بھی کبھی خواہش نہیں کی، ابو ذر نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، لیکن خلافت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ خلیفہ دوم نے جب فلسطین فتح کیا، خود خلیفہ بھی اس میں شامل تھے، ابو ذر باقاعدہ جہاد میں ان کے ساتھ شامل تھے، قدم بے قدم، بائیں کہ انہیں ہر چیز پر اشکال اعتراض بھی تھا جس سے وہ رکتے نہیں تھے، کہہ بھی دیتے تھے۔ ایک نمونہ میں بتاتا ہوں کہ ابو ذر جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے سچا کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ جرت والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، خلیفہ نے پابندی لگا دی حدیث بیان کرنے پر۔ خلیفہ دوم نے ان اپنی دلیلوں سے، اپنی مصلحت کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ حدیثیں بیان نہیں کرنی، نہ مدینہ کے اندر نہ باہر جا کر۔ دو پابندیاں لگائیں، ایک والیوں کے علاوہ، سرکاری اہلکاروں کے علاوہ کسی صحابی نے مدینہ سے باہر نہیں جانا۔ یہ پابندی خصوصاً صحابہ کے لیے تھی کہ صحابی کوئی بھی نہیں نکلنا مدینہ سے، چونکہ باہر جائیں گے یہ صحابی رسول اللہ کے زمانے سے، یہ اپنا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بتائیں گے، پھر اپنی باتیں کریں گے جو ان کے ذہن میں آتا ہے لوگوں کو، اور سرکاری پالیسیاں کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور لوگوں کو بتائیں گے، تو جہاں جہاں کوئی صحابی جائے گا وہیں پر الگ مذہب بنتا جائے گا، الگ سلسلہ قائم ہوتا جائے گا۔ اور یہ ڈسپلن کے لیے بہت اچھا اقدام تھا۔ میں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جہاں نہیں ہے جن قوموں کے اندر، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جہاں مولویوں کو آزادی ہے،
جو مرضی ہے کہیں، جس ممبر پہ مرضی ہے بیٹھ جائیں، وہاں دیکھیں ملک کا کیا حال ہے، پاکستان کا اس وقت کیا حال ہے، یا سوشل میڈیا میں دیکھیں ہر ایک کو آزادی ہے، جو مرضی ہے کہو، تو کیا حال بن گیا ہے۔ خلیفہ دوم اگر آج ہوتے تو وہ کبھی بھی سوشل میڈیا الاؤ نہ کرتے، بالکل کوڑوں سے پورا جسم سرخ کر دیتے، جو بھی سوشل میڈیا میں فیس بک پہ پیج بناتا تو اس کی درگت بنا دیتے، عبرت بنا دیتے اس کو، کوئی مولوی بھی نہ بنائے، چونکہ ڈسپلن خراب کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کیے بغیر سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ان کے ڈسپلن کا حصہ تھا۔ وہ ایک پابندی یہ تھی کہ حدیث بیان نہیں کرنی، اور جو حدیثوں کی جن کو تھی کہ بیان کرنے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کثرت سے حدیث بیان کرتے تھے، ان کے اوپر خصوصی نظر تھی حضرت عمر کی کہ اس پردے کو یہ رہ نہیں سکتا، یہ کہیں نہ کہیں پھر حدیث کوٹ کر دیں گے، اور یہ خود بھی انہیں پتہ تھا کہ میرے اوپر خصوصی نظر ہے یہ، اور چپ ہو جاتے تھے جب ان کی زبان پہ آ جاتی کوئی حدیث، وہاں چپ ہو جاتے تھے کہ یہاں سے آگے میں نے نہیں بولنا۔ ایک شخص پورے دوران خلافت میں حدیث کی پابندی کے زمانے میں جس نے ایک دن کے لیے پابندی قبول نہیں کی، ابو ذر غفاری ہیں۔ جہاں بھی ضرورت سمجھی حدیث رسول اللہ بیان کی، صحابہ نے روکا کہ اپنی جان کیوں گنواتے ہو، جب خلیفہ کی طرف سے پابندی ہے تو تمہیں یا جیل میں ڈال دیں گے، بعض روایات میں ہے کہ جیل میں ڈالا بھی ان کو، یا تمہیں ختم کر دیں گے، تو کہا کہ میں کیا تلوار اور موت کے ڈر سے اپنے حبیب کی بات نہ لوگوں کو بتاؤں؟ یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں موت کے خوف سے اپنے حبیب کی بات نہ بتاؤں؟ میں تو 1000 دفعہ بتانے کے لیے تیار ہوں اگر ہر دفعہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ بالکل ایک دفعہ کے لیے بھی یہ پابندی قبول نہیں۔ اب مزاج آپ کو سمجھ آ گیا حضرت ابو ذر کا کہ وہ جو بات ان کے نظر میں حق ہے وہ کہنی ہے۔